دوست خواتین حضرات السلام علیکم. فیض انٹرنیشنل فیسٹیول میں ادبی بیٹھک میں آپ اسے اب اس وقت تکیہ تارڑ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بڑی خوش بختی میری، لیکن بہت ہی مشکل ہوتا ہے اپنے استاد سے بات کرنا، اپنے محسن سے بات کرنا، اور پھر ایسی شخصیت جن کے اتنے سارے رنگ ہوں، ناول نگار، ڈرامہ نگار، مسافر، سفر نامہ نگار، اداکار، اتنی ساری جہتیں ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے ایک بات جس پہ میرے جیسا کوئی حسد اور رشک سا بھی کرتا ہے، وہ یہ کہ ون آف دا موسٹ لویبل پیپل ان پاکستان. اتنی محبت کہ پہاڑ بھی منتظر ہوتے ہیں، جھیلیں بھی منتظر ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی تارڑ نہیں آیا. مال ٹاؤن پارک کے درخت بھی سوچتے ہیں کہ مستنصر صاحب کہاں ہیں، اور کھل اٹھتے ہیں اور مسکرا اٹھتے ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین کی ایک جنریشن پوری کی پوری جو صبح چاچا جی کی باتیں سنتی ہوئی بڑی ہو گئی، اور چاچا جی جو ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے. سو وی آر سو آنرڈ ٹو ہیو مستنصر حسین تارڑ صاحب ود اس. وہ بات کا آغاز کرتے ہیں. سر، آپ کو بھی بچپن سے کوئی شوق تھا ہیرو بننے کا یا ایکٹنگ کا؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ مجھے عادت ہے کہ جو کچھ میں نے کہنا ہوتا ہے وہ میں کہتا ہوں. میں نے کمپیئر کی کبھی نہیں سنی. ٹھیک ہے سر. تو اس لیے آپ جو کچھ بھی پوچھیں گے میں نے سوال کا جواب وہی دینا جو میں نے سوچ رکھا. ٹھیک. بیسیکلی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے قطعی طور پہ نہ ادیب بننے کا شوق تھا، نہ ایکٹر کا، نہ کمپیئر کا. میں ایک حادثاتی ادیب، میں ایک منصوبہ بند ادیب نہیں. اس کی تفصیل میں بعد میں جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ منیزہ نے جب مجھے کہا، یہاں انوائٹ کیا، تو اس کے ذہن میں کچھ تھا کہ جی آپ کے ناولوں میں جو نفسیاتی تحلیل کے خودی کے مسائل پائے جاتے ہیں، جو آسمانی بلندیوں سے نیچے اتر کر عوام میں اس قسم کا کوئی سبجیکٹ ان کے ذہن میں تھا. تو میں نے کہا کہ اس برس میں نے ایسے ہی غور کیا. واقعی مجھے احساس نہیں تھا کہ یہ 2017 ہے، 16 ہے. تو آلموسٹ 50 ایئرز بیک میں نے اپنے پہلے پلے میں کام کیا تھا. تو 50 برس مجھے ہو گئے ہیں، اور میں نے کبھی کسی اسٹیج پہ لٹریری فیسٹیول کے اپنے ٹیلی ویژن کے حوالے سے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی. اور ظاہر ہے کہ وہ میرا بڑا ایک اہم حصہ ہے زندگی کا. تو انہوں نے ایگری کر لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح 2 سال پہلے ایک ینگ کب رپورٹر آئی. آپ کو پتہ ہے کہ ایم اے ابلاغیات کرنے کے بعد بچیوں کو جب کسی اخبار میں نوکری ملتی ہے تو وہ فوری طور پہ ان لوگوں سے رابطہ کرتی ہیں جن کو وہ نہیں مل سکتی تھی پہلے، اور وہ کہتی تھی کہ آپ کا انٹرویو کرنا ہے. تو وہ آئی تو کہنے لگی کہ تارڑ صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. تو میں نے کہا بچے بات یہ ہے کہ میں آئی ایم 75 ایئرز اولڈ، اور اس کو تفصیل سے بتانے کے لیے بھی مجھے 75 برس چاہیے، اور وہ تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو شاید ہوں. تو یہی نوعیت ہے کہ 50 برس ٹیلی ویژن پہ ہو گئے ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. اس کے لیے بھی 50 برس درکار ہیں. جتنا کچھ کیا یا جو کچھ ایکسپیرینس کیا جن لوگوں کے ساتھ، جن پروڈیوسرز کے ساتھ. تو میں اپنی طرف سے ذرا مختصر سی بات کروں گا. اس کے بعد میری خواہش ہوگی کہ آپ ٹیلی ویژن کے حوالے سے، چاہے میرے حوالے سے نہ صحیح، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں. تو آپ نے کہا کہ جی شوق یہ ہے کہ جو بھی لڑکا جوان ہوتا ہے وہ آئینے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کنسیو کرتا ہے اپنے آپ کو ایک ہیرو. ہمارا جو عہد تھا اس میں تو مطلب ظاہر ہے کہ وہ ایک، لیکن ظاہر ہے کہ بھئی وہ سارے اس طرف نہیں جاتے. ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ایک شام قمر آفتاب میرے دوست تھے. جھلک فلم انہوں نے بنائی تھی جو ناکام ہو گئی. اس کے بعد ٹی وی جوائن کیا، اور محمد نثار حسین اور وہ دونوں ایک فلیٹ میں اکٹھے رہتے. تب ان کی صلح تھی. تو میں اور فخر زمان ایک شام وہاں پہ گئے، اور یہ وہ دور تھا جب 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی، بلیک اینڈ وائٹ. تو نثار نے کوئی پلے پروڈیوس کیا تھا اور وہ چل رہا تھا ٹی وی پہ. تو وہ ہم دیکھ رہے تھے. تو اس میں ایک صاحب حجامت کروا رہے تھے. اب تک مجھے یاد ہے منظر تھا، وہ ہیرو تھے. تو میں نے نثار کو کہا کہ سر جی کی چبڑ جہا بندہ انہوں ہیرو بنایا ہے، دیکھو اسی دوویں کنے سونے ہیں، سانوں ہیرو بنا دو، جس طرح لائٹ ہوئی.
اچھا آئی ایم سوری لیکن وہ طارق عزیز سے اچھا تو نیکسٹ ڈے ایک اسکرپٹ لے کے آ گئے ایک صاحب کہ جی یہ نثار صاحب نے بھیجی اور آپ نے ڈاکٹر کا رول کرنا ہے. اب میرا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ فیض صاحب والا ہی تھا، لیکن ہم فیض صاحب کی طرح لبرل نہیں تھے، یعنی ہم بھی جاٹ لوگ تھے، کاشتکار تھے، اور ہمارے ہاں یہ کام بے حد معیوب سمجھا جاتا ہے، میراثیوں کا سمجھا جاتا ہے. تو میں نے کہا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں چودھری احمد خان تارڑ کا بیٹا اور میں ایکٹنگ کروں وہاں پہ میں. تو میں نے کہا کہ فخر کے پاس لے جاؤ. انہوں نے کہا جی وہاں لے گئے تھے، اس نے بھی انکار کر دیا. نثار نے یہ کہا کہ بھئی یہ اسکرپٹ آ گیا، تم دونوں میں سے کسی ایک نے کرنا. چنانچہ ہم دونوں نے ٹاس کیا کہ جو کوئی ہار جائے وہ ایکٹنگ کر لے، تو میں وہ ٹاس ہار گیا. چنانچہ وہ ٹاس ہارنے کی وجہ سے یہ 50 سال میرے ہوئے، میری اس میں کوئی ٹیلنٹ کا عمل دخل نہیں تھا، یہ محض ایک اتفاق تھا. نعیم طاہر کا ڈرامہ تھا پرانی باتیں، ظاہر کے ساتھ تھیں ان کی بیگم یاسمین بھی تھیں. تو ایک ڈاکٹر کا رول تھا، وہ میں نے تھوڑا سا کر لیا. اس کے بعد ظاہر خون لگ گیا منہ کو، اور اشفاق صاحب کے ایک دو پلے کیے. یہ پرانا جو ہمارا ٹیلی ویژن اسٹیشن تھا ریڈیو کے ساتھ، اور وہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ بے شمار چیزیں ہیں جو ہم آگتے ہوتی تھیں. ایک دفعہ ایک پلے تھا، اس میں فاروق ضمیر جرمن سولجر بنے ہوئے تھے. السلام علیکم مہتاب. تو یہ ایک دم روشنی بڑھ گئی ادھر. تو وہ روحی جو ہیں، اب آپ ان کی حالت دیکھیے. نیچرلی شی از ون آف دا فائنسٹ ایکٹریسز وی ایور ہیڈ. تو وہ یکدم بے ہوش ہو گئی، اور یہ لائیو جا رہا تھا. اب فاروق کو سمجھ نہ آئے کہ اب اس کا کیا کیا جائے. وہ ارد گرد انہیں پتہ نہیں کیا، میرا خیال بیمار ہیں کچھ ہے. تو انہوں نے اس کے گلدان پڑا تھا، اس کا پانی اس کے اوپر پھینک دیا. روئی ہڑبڑا کے اٹھی اور آن ایئر جا رہا تھا سارا کچھ. کہندی اے کنے میرے سے پانی سٹے. اچھا فاروق کہتا ہے تم ایک جرمن دوشیزہ ہو. وہ ایک دم جرمن دوشیزہ بن گئے. اس طرح کے اور بہت سارے مسائل تھے. بلکہ ایک دفعہ ایک ڈرامہ ہو رہا تھا، تو اس میں حفیظ جلندری صاحب کی بیٹی تھی رضا، وہ ہمارے ساتھ ایکٹنگ کیا کرتی تھی. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تو جو باقی جن کا رول نہیں ہوتا تو وہ ارد گرد چائے وائے پیتے رہتے ہیں، اور وہ جو ہوتا ہے گیٹ والا اس کو پوچھتے رہتے ہیں کہ اندر کون سا سین چل رہا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی باری کب آئے. تو میں نے کہا جی اندر کیا ہو رہا ہے، میں نے گیٹ والے کو کہا. تو اس نے کہا جی اندر پاکستان کا قومی ترانہ ناچ رہا ہے، کیونکہ رضا رقص کر رہی تھی. وہ وہاں پہ تب رقص الاؤڈ تھا، ہم نے بھی کیے اس زمانے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اب مطلب ایک حقیقت ایک فسانہ شروع ہوا جس میں نے جرنلسٹ کا کردار ادا کیا. اس کی بہت زیادہ امپیکٹ ہوا سوسائٹی پہ. کچھ 46 ایپیسوڈ چلے. سو مچ سو کہ پیپل مطلب اسٹارٹیڈ ٹیکنگ می سیریسلی کہ یہ بندہ ہماری پرابلمس حل کر سکتا ہے. چنانچہ مجھے اب تک یاد ہے کراچی سے ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میرا بیٹا گم گیا، اس کو تلاش کر کے 2-3 دن ہو گئے. تو میں نے کہا آپ کو پتہ میں ایکٹر ہوں، میں تو اس میں ایکٹنگ کرتا ہوں، میں سچ مچ تو ایسا کام نہیں کرتا. اس نے کہا کہ میری بیوی نے رات کو کہا، اس نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، کہ وہ شخص ایسا ہے جو میرا بیٹا تلاش کر سکتا ہے. تو میں گاڑی پہ بیٹھ کے آ گیا ہوں. تو باہر تو اور میں نے جو بھی اس کو کرایہ وغیرہ دیا، اور جاتے ہوئے میں نے کہا کہ میں دعا کروں گا کہ آپ کا بیٹا مل جائے. تو حیدرآباد میں اس کا بیٹا مل گیا. تو اس نے پھر مجھے ایک خط لکھا، اور اس میں آخر میں اس نے یہی لکھا. اس نے کہا کہ جاتے ہوئے جو آپ نے دعا کی تھی اس کی مطلب پیپل ٹوک می ویری سیریس. اس کے بہت سارے اور انسیڈنٹ. قرۃ العین کا ذکر تو ضرور ہو. آئی تھنک دیٹس ویری کلوز ٹو یور ہارٹ. ہاں نہیں، قرۃ العین اس میں میں باپ بنا تھا، اور پہلی مرتبہ مجھے ایز این ایکٹر کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا. ایک اور ڈرامہ، ایک آخری شب تھا صفدر میر صاحب کا، اس میں میں نے 4 مختلف پلیز کیے. اس میں جلال الدین خلجی بھی اور یہ اور وہ، اور جو ایک جو بہت ہٹ ہوا تھا وہ نواب سراج الدولہ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ بھئی ایم عالم صاحب سے ملاقات اتفاقاً دمشق میں ہوئی. تب وہ پاکستان ایئر فورس کے وہاں پہ انچارج تھے، بھٹو صاحب نے انہیں بھیجا ہوا تھا. اینڈ ہی اپریشیٹڈ دیٹ رول کہ آپ نے سراج الدولہ بہت اچھا کیا ہے. تو یہ بڑی لمبی کہانیاں ہیں کہ آگے اب میں. اچھا میں پوچھا تھا کہ آپ کا ہیرو، اگر آپ فلم بین تھے تو کس کو پسند کرتے تھے آپ؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ
میں تھوڑا سا کیونکہ میں 16 سال کی عمر میں باہر چلا گیا تو میرا ایٹیٹیوڈ بھی اور میرے فیورٹس بھی تھوڑے سے مطلب ویسٹرنائزڈ کانسیپٹ تھے. تو ان زمانوں میں میتھڈ ایکٹنگ کا بہت رواج تھا. چنانچہ ہم مارلن برینڈو سے اور مونٹگومری کلفٹ سے, جیمز ڈین سے, ان لوگوں سے زیادہ متاثر تھے بجائے اس کے کہ گریگری پیک ہو یا راکٹسن ہو. یہاں پہ ظاہر ہے کہ دلیپ کمار آل ٹائم فیوریٹ ہوا کرتا تھا سبھی لوگوں کا, اس کی فلمیں دیکھتے تھے. لیکن میرا چونکہ ارادہ نہیں تھا ایکٹنگ کا, میں نے تو بس ویسے ہی مطلب سیکھ لیا آہستہ آہستہ اور کام چلاتا رہا. اب یہ بہت سارے ڈرامے اب آئے, لیکن اگر ہم آ جاتے ہیں اب پلے رائٹنگ کی, تو ساتھ میں پلے رائٹنگ بھی ہوتی رہی. جی. تو پہلا ڈرامہ میں نے آدھی رات کا سورج لکھا جو عارف وقار نے پروڈیوس کیا. اس کے بعد اور بھی بہت سے, پنجابی کا ایک سیریل تھا چانن تے دریا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پاپولر وہی تھا. پھر فریب تھا جس میں رانی آخری مرتبہ اپیئر ہوئیں. سورج کے ساتھ ساتھ جی ہاں, لیکن اس سے یہ تھا ہزاروں راستے تھا. ہزاروں راستے واز ٹوٹلی اے ڈفرنٹ پیٹرن تھا اس کا, ویسٹرنائز پیٹرن پہ. اور میں خود فردوس صاحب نے جیسا رول کیا, وہ فردوس صاحب نے جیسا کیریکٹر کیا تھا وہ ہماری اسکرین پہ پہلی بار. اس کے بعد اپنا ایکچولی کچھ سیکھتے بھی تھے. ہم ویسٹرنائز دیکھتے تو ہم نے, ہمارے یہاں ڈرامے کا تب یہ رواج تھا کہ آپ اگر ایک لڑکا جو ہے, لڑکی اس کو تھپڑ مارتی تو وہ پہلے ہم بلڈ کرتے تھے کہ پہلے لڑکا آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے, پھر لڑکی آ رہی ہے, پھر وہ آپس میں دونوں کی ہوتی ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور پھر وہ لڑکی اس کو تھپڑ مارتی. تو ہم نے یہ سیکھا کہ نہیں, سین شروع ہونا چاہیے اس تھپڑ سے, اس کے بعد باقی سارا کچھ ہو. تو اس ہزاروں راستے میں یہ ٹیکنیک تھی کہ وہ کلائمیکس سے شروع ہوتا تھا جو بھی سین وغیرہ وغیرہ. سورج کے ساتھ ساتھ اس لیے اہم کہ ایک تو یہ کہ بھئی اندرونے سے, ایک تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میرے جتنے پلیز ہیں ان سب میں لاہور, اور میں کیونکہ لاہور میرا شہر ہے اس لیے میں نے اس کو ڈپکٹ کیا. مثلاً 50ویں سالگرہ تھی اس کی پاکستان کی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ 2 پلیز دیے, ایک علی گڑھ کے حوالے سے تھا, ایک دلی کے حوالے. میں نے کہا دے آر ناٹ مائی سٹیز, آئی ڈونٹ نو دم. مجھے آپ لاہور دیں, پشاور دیں, کراچی دیں, جن کو میں جانتا ہوں. چنانچہ میں نے پھر لاہور کے حوالے سے کہ آپ جس شہر کو جانتے ہیں اسی کے بارے میں لکھیں گے نا, باقی تو جعلی کام ہوتا سارا. تو اس میں جو تھا سورج کے ساتھ ساتھ اس کو بہت فینومینل ایک خاص انٹلیکچوئل لیول پہ اس کی ایکسیپٹنس ہوئی, بارڈر کے پار بھی یہاں بھی. اور اس کا جو ایک انٹرسٹنگ پیٹرن ہے, بنیادی طور پہ عابد علی تھے, ضلع سبحان, اور خالد بٹ بھی نہیں, سرحدی, خیام سرحدی بھی, اور خالد بٹ. جی, خیام سرحدی کو بلکہ اس میں موچی کا رول ادا کرنے پہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا. تو اس میں جو خاص بات تھی یہ بھٹا مزدوروں کے حوالے سے, تو وہ سارا پیٹرن وہی تھا پورا. میں نے ظاہر ریسرچ بھی کی کہ کس طرح مزدور خریدے جاتے ہیں, اور کس طرح 1-2 بچے بھی وہ کہتے ہیں کہ جھونگے کے طور پہ ان کو وغیرہ وغیرہ. تو ہوا یہ کہ آئی ڈنٹ نو کہ انہی زمانوں میں بٹا مالکوں کے خلاف, مزدوروں نے جو کیس کیا تھا بٹا مالکوں کے خلاف ہو گیا تھا, انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی سپریم کورٹ. اب جس شام وہ پلے چلا ہے وہ سارا ظاہر ہے پرو بھٹا مزدور تھا. تو اگلے روز سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ جناب رات کو ایک پلے چلا اور وہ ٹوٹلی جو ہمارا سٹینڈ ہے اس کے خلاف ہے, اس سے عدالت کی کارروائی پر بھی اثر انگیزی ہو سکتی ہے, اس لیے ہماری ایک تو تاریخ آگے کی جائے, دوسرا منع کیا جائے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے, اس میں ہمارا بھی نقطۂ نظر بیان ہونا چاہیے. چنانچہ جسٹس ذلے تھے, کیا نام تھا, جسٹس ذلے, سپریم کورٹ, ان کا 7 صفحے کا ججمنٹ آیا تھا اگینسٹ مائی سیریل, اور اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا, موسٹ پرابلی یہ واحد سیریل ہوگا دنیا میں جو کسی بھی سپریم کورٹ نے اس کے خلاف ایک ججمنٹ دی ہو, لیکن اس کے آخر میں یہ لکھا تھا کہ دس مسٹ کنٹینیو, یہ بند نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ اس کی آگے ایک لمبی داستان ہے کہ بھئی انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کا بھی نقطۂ نظر بیان کریں, تو پھر میں نے جو اسکرپٹ لکھی اس میں باقاعدہ لکھا کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے حکم کے تحت
میں پہلے جانا چاہتا تھا، اس کو چیلنج کرنا چاہتا تھا. میں نے اعتزاز سے بات کی. میں نے کہا بھائی انہوں نے مجھے بلایا ہی نہیں، میرا نقطۂ نظر انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے، تو سپریم کورٹ نے فیصلہ میرے خلاف دے دیا، میرے سیریل کے خلاف. تو اس نے کہا کہ مجھے تو ٹیکنیکلی نہیں پتا کہ اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد شاید اسپیشل بینچ بیٹھتا ہے 3 بندوں کا یا وٹ ایور، اور وہ یوزلی اپ ہولڈ کرتے ہیں اس قسم کا ڈیسیجن، تو ایسے 6 ماہ کے لیے سزا تمہیں ہو جائے گی. تو میں نے جب وہ اس کو چینج کیا ہے تو اس کے اوپر میں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہاں سے آگے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے مطلب ہے کہ ایکسیپٹنس میں یہ میں سیریل کا باقی حصہ لکھ رہا ہوں، یعنی باقی جو ہے وہ پلے جو ہے. ذرا الیکشن سٹی کی بات بھی ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ ٹرانسمیشن ابھی شروع کر دیتے ہیں ادھر، لیکن میرا خیال ہے کہ میاں صاحب اس کو پسند نہیں کریں گے کہ ابھی سے الیکشن کروا دیا ہوں، ہمیں انتظار کرنا ہوگا. لیکن دیٹ واز ٹرمینڈس. اور تازہ گئے تھے ضیاء الحق صاحب اوپر آسمانوں کی جانب، اور چونکہ خاصی بلندی پر تھے تو ان کو آسانی تھی وہاں تک پہنچنے میں. تو وہ پہلا الیکشن ہوا تو وہاں پہ میری خوش قسمتی تھی کہ مہتاب میری کو کمپیئر تھی، یا میں ان کا کو کمپیئر تھا وٹ ایور، اور ہمارے درمیان ایک خاص ریپو جو تھا وہ بلڈ ہو گیا. اور اس میں شاید ان کو یاد بھی ہوں کہ وہ پہلی مرتبہ ہم تھوڑے سے آزاد ہوئے اور لائیو ٹرانسمیشن تھی، تو اس میں ہم گفتگو کرتے رہے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ بھوک صبح کی لگی ہوئی تھی، کھانا نہیں دیا تھا، تو مہتاب کے وہ جو بیگ یہ سیب لے کے آئی تھی. تو یہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے اخلاقیات کی کمی تھی، انہوں نے مجھے سیب آفر نہیں کیے، خود ہی کھاتی نہیں بیٹھ. تو میں نے پھر ایک سیب نکالا اور میں نے آن ایئر کھانا شروع کر دیا. اوپر سے ظہیر بھٹی صاحب تھے ایگزیکٹو ہمارے، ان کا فون آ گیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں تم، آن ایئر ہو سیب کھا رہے ہو. میں نے کہا نہ کھاؤں. کہنے کہ نہیں برا لگتا ہے. میں نے وہ رکھ دیا فون. تو میں نے کہا خواتین حضرات صبح سے بھوکا بیٹھا تھا، مہتاب سے ایک سیب ادغار لیا، میں نے کھایا تو بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ مت کھاؤ، تو میں نہیں کھاؤں. 5 منٹ کے بعد بھٹی کا فون آیا کہ خدا کے واسطے وہ سیب کھا لو، ہمیں اتنے لوگ. تو وہ ایک کیجول سا ایک سلسلہ تھا جو ہم نے کیا اور بہت ہٹ ہوا. اور کچھ میں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا کہ میں نے پہلی مرتبہ اس سارے سیٹ کو الیکشن سٹی کا نام دیا کہ اس میں گلی کوچے ہیں جہاں پہ کہیں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ایکٹر بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ آپ نے ہی بتایا تھا سب سے پہلے آن ایئر بھی؟ جی. اچھا. اس کے بعد بھی 1-2 کیے. لیکن ایک اور شاید مہتاب کو یاد نہ ہو کہ وی ہیڈ دا آنر، یہ لال مسجد کے باقی سلسلے تو بعد میں ہوئے ہیں، لیکن اگلے جمعے لال مسجد کے جو تھے امام مفتی صاحب، انہوں نے میرے اور مہتاب کے خلاف ایک فتویٰ دیا تھا جمعے کے روز کہ بھئی انہوں نے یہ ابھی ضیاء الحق صاحب گئے نہیں اور انہوں نے مطلب اس قسم کی کہ دوپٹہ بھی اتر چکا ہے اور آپس میں گفتگویں بھی ہو رہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو پتہ نہیں یہ ہمارے حق میں جاتا ہے یا خلاف جاتا ہے. لغاری صاحب نے مجھے طلب کیا پریزیڈنٹ ہاؤس. خیر میں گیا تو ملٹری سیکرٹری کے پاس بیٹھا تو میں نے کہا جی لغاری صاحب نے کس سلسلے میں مجھے بلایا؟ ان کا جی آپ گئے تھے اس زمانے میں ازبکستان روڈ بن رہی تھی تو آپ ادھر گئے تھے تو وہ آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹرین کیسا ہے وغیرہ وغیرہ، سم تھنگ لائک دیٹ. گڈ انف. کہیں گے اچھا آپ نے یہ کرنا ہے ڈیورنگ ملاقات کہ آپ نے لغاری صاحب کو مارننگ ٹرانسمیشن میں انوائٹ کرنا. میں نے کہا بھائی ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری، تو میں تو بالکل ایک مزدور آدمی ہوں، میرا تو یہ نہیں ہے، تو آپ ایم ڈی کو کہیں، منسٹر فار انفارمیشن کو کہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کریں گے، یہ ان کی خواہش. اب یہ میں آئی کوڈ اسمیل اے ریٹ سم ویئر کہ یہ میں مطلب ہے کہ کہیں پھنس رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ان کا جی آپ نے کہا. چنانچہ اس ملاقات کے دوران، اور آپ ابھی یہ سائن کر دیجیے، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آئی ریکویسٹ، میں نے سائن کر دیے. میں کیا کرتا، پریزیڈنٹ اگر یہ کہتا ہے. اچھا. چنانچہ پریزیڈنٹ کے ساتھ بات ہوئی، اس کی اخباروں میں بھی آئی. اب میں نے کہا کہ جی آپ ایم ڈی کو تو بتا دیں، رانا شیخ تھی ایم ڈی. کہنے گے آپ بتائیں. ہم کیوں بتائیں گے؟ تو میں گیا. اب رانا شیخ کے بارے میں کچھ کہتا نہیں ہوں. وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض تھے کہ یہ مجھے ملنے نہیں آئے. میں نے عہدہ سنبھالا ہے تو میں نے کہا بی بی اگر مجھے کوئی کام ہوتا تو میں آ جاتا، مجھے آپ سے کوئی کام ہے نہیں ہے. بہرحال میں گیا تو وہ اپنا مصروف تھی کہ ان کو کہیں کہ 15 منٹ بیٹھیں، تو میں انہیں ایک چٹ بھیجی. میں اس میں لکھا دا میٹر کنسرنز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. فوراً باہر آ گیا. میں نے کہا یہ بات
اور وہ غصے میں آ گئی کہ آپ نے کیوں انوائٹ کیا, آپ کا کیا حق بنتا ہے. میں نے کہا بی بی پریزیڈنٹ آف دا کنٹری سیز کہ انوائٹ می, وٹ ڈو یو تھنک میں آئی سے کہ نو آئی وونٹ انوائٹ یو, آپ ان کو بات کر لیں, یو آر دا ایم ڈی. بہرحال یہ کوئی لمبی سلسلہ تھا. ایکچولی ان دنوں بے نظیر اور لغاری صاحب کے درمیان ایک سلسلہ چل رہا تھا. لغاری صاحب آنا چاہتے تھے اور اپنا مطمع نظر بیان کرنا چاہتے تھے, بے نظیر نہیں چاہتی تھی. چنانچہ اس انسیڈنٹ کے بعد میں نے ان کو کہا کہ جی ایم سوری, آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو مارننگ ٹرانسمیشن آفٹر دس. کون بولے گا بھی ایک آپ کا ٹاک ہاں شو تھا کون جی؟ بولے گا بنیادی طور پہ پہلا ایسا تھا جو پروگرام جس کے نتیجے میں 1-2 طلاقیں بھی ہو گئی, وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن بہرحال کافی کام کیا. اور اس کے بعد ایکٹنگ میں نے, مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ کیوں چھوڑ دی. آئی فیل کہ مجھ میں ایکٹنگ کی جتنی ٹیلنٹ تھی وہ میں نے ایگزاسٹ کر لی تھی, اور اگر میں مزید ایکٹنگ کرتا رہتا تو میری عمر کے جو آج کل ایکٹنگ کر رہے ہیں لوگ, میں انہی کی طرح ہو جاتا. تو میں لاسٹ مومنٹ پہ, اور دوسرا رول ایسے ملنے شروع ہو گئے. آئی ڈونٹ نو کہ یا تو مجھے امیر آدمی کے رول دیے جاتے تھے یا پھر مجھے پاگل پروفیسروں کے رول دیے جاتے, پتہ نہیں ان دونوں میں کیا. تو باہر تو وہاں سے وڈرا کیا, اور یہ میری ہے عمر کہانی 50 سالوں. اچھا جی, وہ کسی سے پوچھا تھا کسی نے کہ بھئی اگر شیر تمہارے سامنے آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ کہ جی میگی کرنا, جو کرے گا شیر ہی کرے گا. تو طارق صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور میں نے کچھ سیشن اٹینڈ کیے, تو میری بڑی خواہش تھی کہ سوال جواب کا سلسلہ ہونا چاہیے, جو ہمارے شاید اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. تو پلیز یہ فری ٹو اچھا آسک نہیں, کوسچنز ایک آپ بات, پوچھیں. جی سر. ایک سر مجھے یاد آ گیا, کیونکہ یہ بھی اس طرح مارننگ ٹرانسمیشن کا جو امپیکٹ تھا اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مطلب ہے کہ وہ جو پوسٹ مین تھا اسلام آباد ٹی وی کا, اس نے ریزائن کر دیا تھا, کیونکہ وہ اس نے کہا کہ میں پوسٹ مین ہوں, میں خچر نہیں ہوں, روزانہ 6 بوریاں اٹھا کے لاؤں جو میرے نام کی آتی. تو واجپئی صاحب آ رہے تھے. اچھا, واجپئی صاحب واگے سے آ رہے تھے بس یاترا. تو یہ اب تو ہر جگہ لائیو چل رہا ہے نا, لیکن ان زمانوں میں لائیو بہت کم تھا, اینڈ دے کونٹ ٹیک دا رسک آف اینی بڈی ایلس. میرا کیونکہ تجربہ تھا اس لیے مجھے چن لیا جاتا, ناٹ دیٹ آئی واز دا بیسٹ بٹ آئی واز کمپیٹنٹ. تو انہوں نے کہا جی کہ واگا کی سرحد پہ آپ نے کرنی کامنٹری کرنی ہے. ان کی آمد کی, وہ بی بی سی بھی اٹھا رہا تھا, باقی نوید شہزاد انگریزی میں اور آپ انگریزی میں کر رہی تھی, میں اردو میں کر رہا تھا. خیر اس کی تفصیل بعد میں, ایکچولی جو بعد میں ہوا, نوید کے منہ سے نکل گیا کہ یہ بھی دن آنا تھا کہ یہاں پاکستان انڈیا کا قومی ترانہ جو پاکستان کی سرزمین پہ سنایا جا رہا, تو اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی تھی یا میرے آواز سے تو ہونی تھی. میں وہ سارا کر کے واپس آ رہا تھا, اور یاد رہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب واجپئی صاحب آئے تھے تو مشرف صاحب نے ان کو گارڈ آف آنر دینے سے انکار کر دیا. ہینس ان کو گارڈ آف آنر دینے کے لیے ایئر فورس کا ایک دستہ آیا تھا واگا کے ساتھ. تو وہ گارڈ آف آنر پیش کرنے کے بعد جا رہے تھے لڑکے اور آفیسرز, میں اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھا تو میری طرف چلے آئے. آئی تھاٹ دے وانٹ ٹو میٹ می, لیکن ایک خاص فاصلے پر وہ رکے. انہوں نے وہی فارمیشن بنائی گارڈ آف آنر کی, اینڈ دے پریزنٹڈ می دیر اینڈ دین ود اے گارڈ آف آنر. اینڈ ان کا جو تھا آگے جو لیڈ کر رہا تھا, اس نے سلوٹ کر کے کہا کہ سر, واجپئی کو جو ہم نے گارڈ آف آنر پیش کیا وہ ہماری مجبوری تھی, ہماری آفیشیل ڈیوٹی تھی. آپ کو جو ہم نے گارڈ آف آنر پیش کیا وہ ہمارے دل کی تمنا تھی. تو یہ مارننگ ٹرانسمیشن کیا, ہم وہ بیبے بچے ہیں جو پڑھتے رہے ہیں, باں بچے نہیں ہیں, اور ہم آج آفیسرز. جی جی سوال. جی میں جو یہ حکم آیا تھا فار پی ٹی وی کمپیئرز اینڈ نیوز ریڈرز ٹو ہیو دوپٹہ ہوتے ہیں, so I think Madam Mehtab Rashidi sitting here was the only one who defied that, and she opted not to do it because she said it's a violation of my fundamental rights. I won't do it because you want me to do it. So was there anybody else apart from Mehtab Rashidi, or she was the only female? دیکھیں, اگر میں بھی دوپٹہ پہنتا ہوتا نا تو میں بھی نہ لیتا, لیکن مسئلہ میرا یہ تھا کہ دس واز مائی پروفیشن. میں کیجولی وہاں پہ موجود نہیں تھا, میرے گھر کا خرچہ چلتا تھا, لیکن میری جو چوائسیز تھیں دے ور ویری آبویس, اور ان کی وجہ سے میں پرابلم بھی میرا. اب ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں. رات کو 10 بجے مجھے خواجہ نثار حسین کا ٹیلی فون آتا ہے. ہی واز دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف مارننگ ٹرانسمیشن.
میں سویا ہوا تھا، کہنے لگے سو گئے؟ میں نے کہا یار صبح 4 بجے اٹھنا ہے. تو کہنے لگے کہ وہ خبر پہنچ گئی. میں نے کہا کون سی خبر؟ کہنے لگے ضیاء الحق کا جو ہے جہاز جو ہے کریش کر گیا. تم تو خبریں نہیں سنی؟ میں نے کہا میں تو ٹی وی ہے نہیں میرے پاس. کہنے لگا پھر اب تیاری کرو صبح، یو ول بی دا فرسٹ پرسن ان دا مارننگ ٹو بریک دیٹ نیوز. یا وہ ایک المناک جو ہے سلسلہ. تو میں نے کہا خواجہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی بھی کوئی نرم گوشہ اس شخص کے لیے نہیں رہا، اور میں اتنا بڑا ایکٹر ہرگز نہیں ہوں کہ میرے دل میں شاید کوئی مسرت ہو اور میں اوپر سے خوشی کا اظہار، اپنا رنج و الم کا اظہار کروں. اس لیے آپ نے جو کچھ کہلوانا ہے وہ مجھے لکھ کے دے دیں، وہ میں پڑھ دوں گا. چنانچہ مجھے کچھ لکھ کے دیا گیا اور آئی سیڈ کہ یہ پی ٹی وی کی جانب سے ایک اعلانیہ ہے. وہ اس میں کوئی حرج نہیں، اپنی طرف سے میں نے کوئی فکرہ نہیں کہا. اس میں جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ دوسرا دن تھا اور میں ٹرانسمیشن کر رہا پورے دن کی، مثلا اوجڑی کیمپ کی پوری ٹرانسمیشن میں نے کی پورا دن، اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں کیا کیا ہوتا رہا. تو وہ ٹرانسمیشن جو تھی کیا کہہ رہا تھا میں بھول گیا. ہاں، وہ کر رہا تھا. مولانا عبید الرحمان تھے وہاں پہ. مجھے اگر کسی شخص کی کرت پسند ہے تو عبید الرحمان صاحب کی. بڑے شغلی آدمی تھے. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ جب ہم آف ایئر ہوتے تھے تو مجھے بڑے نازیبا قسم کے لطیفے سناتے تھے، اور اس کے بعد جب آن ایئر ہوتے تھے تو ایک دم ہی چینج ہو کے. تو خیر یہ ویسی. تو میں کوئی بات کر رہا تھا تو خالد محمود زیدی جو ہمارے پروڈیوسر تھے انہوں نے ایک چٹ دی. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ابھی کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں شہید ہوئے ہیں، ان کے نام کے ساتھ آپ نے شہید کہنا ہے. پہلے دن نہیں پکارا گیا، آپ پورا اس میں دیکھ لیں جو ریکارڈز ہیں. دوسرے دن وہ فیصلہ ہوا کہ ان کے نام شہید ہے تو آپ نے. چنانچہ میں نے وہ اسی طرح ہی پڑھ دیا کہ جی ابھی فیصلہ ہوا ہے. تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ مجھے شامت آئی اور جو بھی سلسلہ تھا. لیکن یہ ہے کہ بھئی مجھے بیسیکلی پرابلم ضیاء عہد میں اس طرح نہیں ہوئی. یہ عجیب فینامنا ہے کشور بیٹھی کہ جب ہماری مطلب ہے کہ آتے ہیں لوگ ایسے جن سے ہمیں سمپتی ہوتی ہے، وہ ہمیں ہمیشہ ہمیں ہی دھتکارتے ہیں. کیسے یہ آئیڈیا آیا یا کہاں کیسے آپ کی اس کے لیے سلیکشن ہوئی؟ کوئی اس کے پیچھے کہانی یقیناً ہوگی. اور کیا اس وقت جو مارننگ شو ہوتے تھے کیا یہ ایکسٹمپور ہوتے تھے یا کسی اسکرپٹ کے تحت ڈیسائیڈ ہوتا تھا؟ اس زمانے میں پاکستان میں نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، میری جو تھی وہ باقاعدہ آڈیشن ہوئے، سب لوگوں نے دیے. بلکہ کراچی کے ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ بیان بھی دے دیا تھا کہ میرے سوا مارننگ کا اور کون کر سکتا وغیرہ وغیرہ. لیکن باہر تو شاید اس لیے کہ میں تھوڑا سا لکھ بھی لیتا تھا اور ایکٹر بھی تھا اور کمپیئر وغیرہ، آئی ڈونٹ نو کیوں انہوں نے مجھے چوز کیا. باہر طور آئی واز سلیکٹڈ. تو میں نے اس کی پریپریشن کے لیے، کیونکہ اور پریسیڈنٹ تھا نہیں، میں نے مختلف مثلاً گڈ مارننگ امریکہ اور گڈ مارننگ ویٹنام اور فلاں 6-7 میں نے اس کو دیکھا کہ ان کا پیٹرن کیا ہے، کس طرح یہ کرتے ہیں. اینڈ فائنلی آئی ڈیسائیڈڈ کہ یہ سارے جو ہیں یہ وہ کچھ ریپرزینٹ نہیں کرتے جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں. اٹ شوڈ بی اے پاکستانی شو. اچھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ مارننگ کرنے سے پیشتر میں کرتا شلوار صرف گھر میں سونے کے لیے پہنتا تھا، یوزول جو سوٹ ہیں اور جو بھی معزز لباس جو سمجھے جاتے ہیں. مارننگ شو کے لیے میں نے کرتا شلوار اور جیکٹ سلوائیں کیونکہ آئی وانٹڈ ٹو گیو دا امیج آف اے ٹپیکل پاکستانی. اور میری جو پرائرٹی تھی وہ تمام جتنے بھی ہمارے صوفی شعراء ہیں جن کی مجھے فہرست بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں، ان کی پروجیکشن اور ہماری جو لوکل جو زبانیں ہیں اور لوکل وراثت جو ہے ان کو آگے لانا جو تھا وہ میرا ایک مقصد تھا. اینڈ اٹ بیکیم اے ٹپیکل پاکستانی شو. آپ یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک عامر کے دور میں آپ لوگوں نے بہتر پرفارم کیا، تو کیا فرق پایا آپ نے ایک جمہوری حکومت اور عامریت کے دور میں؟ پی ٹی وی پہ، سرکاری ٹی وی ایک ہی. دیکھیں نہیں، عامریت کے دوران یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ڈومینیٹ کرتا، ایک فرعون ہوتا ہے. ڈیموکریسی میں کوئی 100 فرعون ہوتا ہے. رائٹنگ، ایکٹنگ، ہوسٹنگ میں سے آپ کی دیکھیں اس میں پرائرٹی نہیں ہے. جو کام میں جس وقت کر رہا ہوتا ہوں
وہ اتنی ہی لگن اتنی ہی پیشن سے کر رہا ہوں جتنا کہ کسی اور کام کو. ان تمام چیزوں کو میں انجوائے کرتا ہوں. لیکن باہر طور ایکٹنگ جو ہے وہ ایک امیٹیٹیو آرٹ ہے. وہ اوریجنل اس طرح کریٹیو لیول پہ جا تو سکتا ہے لیکن وہ اس طرح کریٹیو نہیں ہوتا جس طرح رائٹنگ ہوتی ہے. چنانچہ ایک ناول لکھنا جو ہے اور وہاں پہ کسی صورت میں پھنسنا اس میں اور اس میں سے پھر نکلنا، مثلا خس و خاشاک زمانے میں میرا ناول ہے، اس میں 76 کردار. اب ان تمام کو ساتھ لے کے چلنا اور ان کی ایڈیوسنکریسیز کا دھیان رکھنا، ان کی عمروں کا دھیان رکھنا، وہ جو چیلنجنگ ہے نا، وہ زیادہ اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس کو جتنا بڑا چیلنج ہو ایک کریٹر اسے اتنا ہی زیادہ انجوائے کرتا. میری بڑی خواہش تھی کہ میں ٹینڈ کروا کے دیکھوں صحیح کہ کیسا لگتا ہے. وہ 1 مہینے کی چھٹی ہوئی تو میں اپنے وہ چلا گیا اس کے پاس جو نائی تھا جس کو ہیئر ڈریسر کہتے ہیں، تو اس کو میں نے کہا کہ یہ اس طرح پھیر دو. پہلے تو وہ راضی نہ ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں باہر. وہ میں نے ٹینڈ کروا. میرا یہ خیال تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر بال اگاتے ہیں. اب 1 مہینے کے بعد دیکھا تو بال کوئی نہیں ہوگئے، اتنے ہی تھوڑے سے. پہلے دن ٹرانسمیشن کے خالد محمود زیدی میں خود ہی جا کے شروع کر دیتا. میں بیٹھا ہوں، خالد صاحب آئے این 7:30 بجے شروع ہوتا. تو این ٹائم پہ آئے حسب معمول. انہوں نے جا کے وہ کنٹرول روم میں دیکھا تو کوئی 150 کے قریب ٹینڈیں نظر آ رہی ہیں ان کو. سب انہوں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا طاہر صاحب ہے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ وہ بھاگے ہوئے آئے. انہوں نے کہا جی ابھی آن ایئر نہ جائیے گا. مجھے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے وگ لے کے، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ میں نے کہا زیدی صاحب میں میری باتیں لوگ سنتے ہیں، مجھے دیکھتے تو نہیں ہے نا، تو آپ فکر. کہنے کہ وگ پہن لیجئے. میں نے کہا نہیں، میں چودھری نثار تو نہیں ہونا چاہتا. تو وہ میں اپنا وہ چلے گئے، آن ایئر چلے گئے. اب اس روز میں نے جان بوجھ کے بہت فلسفیانہ گفتگو، اور وہ بھی میں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ جعلی ہوتی ساری، اس میں بڑی آسانی ہوتی. تو میں نے شروع کر دیا کہ یہ سوسائٹی ایسی ہے اور افلاطون نے ریپبلک میں یہ کہا ہے اور سارتھ نے تو وغیرہ وغیرہ. 2 منٹ بات کرنے کے بعد ایک دم میں نے اس کو چینج کر کے کہا دیکھو میں اتنی فلسفیانہ اور اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہوں، علم دوست، اور آپ مسلسل ادھر دیکھے چلا، اور باقی ہر کوئی منہ اٹھائے مجھے دیکھ رہا، میری ٹینڈ کو دیکھ رہا. تو میں نے کہا جی یہ مسئلہ تھا، مجھے بڑا شوق تھا، میں نے ٹینڈ کروا لی. آئی ڈنٹ نو کہ یہ نہیں بال ہوں گے، لیکن اس کے فوائد بہت. اس کے میں نے فوائد بیان کیے. یعنی پہلی مرتبہ مجھے اپنی زندگی میں یہ پتہ چلا کہ میرے 2 کان بھی ہیں. کیوں جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو فر یہاں سے گرتا ہے. آپ کو ایک تجربہ ہوگا جنہوں نے ٹینڈ کروائی. اچھا، اس کے بعد جو اس کی تراوت ہوتی ہے، موسم کا حال جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آپ کا ٹینڈ بتا دیتے، اور کنگھی کرنے کی ضرورت وغیرہ وغیرہ. ہو گیا. اس کے اگلے ہفتے وہاں پہ گورنمنٹ ہائی اسکول جو ہے اسلام آباد کا، جو بھی تھا پتہ نہیں کون، ان کی ایک پرنسپل وہ پھنکارتی ہوئی ایم ڈی کے کمرے میں داخل ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی کیسا شخص آپ نے بٹھایا ہوا ہے، یہ قوم کا اخلاق بگاڑ رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہوا کیا ہے؟ ان کا جی وہ ٹینڈ کے فوائد بیان کر رہے تھے. ہمارے اسکول میں کم از کم 200 بچے اب ٹینڈ کروا کے پھر گھوم رہے ہیں. تو وہ فالو کرتے تھے نا. تو بہرحال پھر میں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، مطلب اگر آپ اسکول جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ. 1-2 آ رہا تھا تو مجھے زکام ہو گیا اور چھینکیں شروع ہو گئیں، اور میں بیٹھا ہوں تو وہ چھینکیں رک نہیں رہی. تو جب وہ میں نے کہا جی آپ کریں، تو میں جب آغاز ہی چھینک سے کیا اور شوں شاں کر کے، تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں، مجھے سردی نہیں لگ سکتی؟ صبح 4:30 بجے اٹھتا ہوں آپ کے لیے، نہاتا دھوتا ہوں. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں سور بہت ہوتے ہیں. اور ان دنوں یہی ہوا نا کہ ایک باقاعدہ خبر آئی کہ وہ سور کھل گئے اور کچھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلے گئے اور کچھ پی ٹی ہیڈ کوارٹر میں چلے گئے. یہ بالکل ایگزیجوریشن نہیں، 100% آپ چیک کر لیجئے. اور ان میں سے بیشتر برآمد ہوئے لیکن 1-2 نہیں برآمد ہوئے. اچھا، تو واقعی سوروں سے ملاقات رہتی تھی. میں نے ایک لومڑی سلور بھی دیکھی صبح کو، سانپ دیکھے. خیر، تو میں نے کہا جی میں نہا کے آیا تھا تو مجھے زکام لگ گیا ہے، تو یہ اٹس ویری نیچرل کہ میں چھینکتا رہوں. تو کہنے کا آپ نے کیجول کی بات کی تھی کہ میں اس طرح میں کیجول تھا کہ جو میں تھا میں وہی اپنے آپ کو وہاں پہ پیش. اچھا سر، ویکنیس کو آپ اسٹرینتھ بنا لیتے ہیں ہمیشہ، مطلب یہ وہی والی بات ہے. جلیاں والا باغ پہ میں آؤں گا چونکہ وقت بڑا کم رہ گیا. وہ ایک سنگل پلے تھا اور بہت کمال کا وہ کھیل. جمیل فخری صاحب اور ریشم، اس کے آپ کچھ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو؟ نہیں، بس جلیاں ایکچولی اوور آل یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے.
مہتاب مجھ سے بہتر جانتی. تاریخ فورڈ نے کہا تھا کہ ہسٹری از اے بنک. تاریخ جو کچھ لکھی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ اہل اقتدار لکھتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ. ہماری تاریخ کے ساتھ بھی یہی سانحہ ہوا. ایک سیکنڈ. تو 50 سال کی وہ تھی تو انہوں نے کہا کہ جی پلے. تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ بتائیں کیا لکھنا چاہتے ہیں. میں نے 3 سبجیکٹس دیے. نمبر 1 سیپریشن آف ایسٹ پاکستان. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ بھئی آپ 50ویں سالگرہ پاکستان کی منا رہے ہیں, ایسٹ پاکستان کو آپ نے یاد ہی نہیں کرنا. کہنے لگے جی اس میں مشکل. میں نے کہا اس میں کہیں کوئی فوج کا تذکرہ نہیں ہوگا, کوئی قتل کوئی دکھ ہوگا کہیں نہ کہیں. ویسٹ پاکستان انہوں نے مجھے الاؤ نہیں کیا. دوسرا میں نے ایک بچی نے یہاں پرچم لگایا تھا وہاں پہ سول سیکریٹریٹ میں لاہور, تو وہ مجھے اجازت مل گئی. وہ کیا تھا عیسیٰ غزل نے کیا تھا, بہت اچھا کیا تھا. جی بہت اچھا. اب آگئی بات. میں نے کہا جی جلیانوالہ باغ. کہنے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, جلیانوالہ باغ کس طرح ہو سکتا. میں نے کہا جی اچھا میں ثابت کرتا ہوں کہ جلیانوالہ باغ از پارٹ آف آر ہسٹری, ناٹ انڈیاز ہسٹری یا ہندوز ہسٹری, جس طرح آپ نے ہندو مسلمان کیا ہوا ہے. اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اس میسیکر میں اتنے ہی مسلمان مارے گئے تھے جتنے ہندو مارے گئے تھے. نمبر 1 اس میسیکر میں جو جلسہ ہو رہا تھا اس کی صدارت کے لیے تصویر رکھی ہوئی تھی اپنا یہ کشمیری لیڈر جو ہے ابھی جو مسلمان تھے, ابھی مجھے یاد آ جائے گا, ان کی برتھ ڈے پہ چھٹی بھی ہوتی ہے. میں نے کہا جی ایک تو یہ, اور اس وقت تحریک پاکستان تھی نہیں, 1919 تھی. اس وقت ایک مشترکہ جدوجہد تھی انگریز کے خلاف. آپ اس کو ڈسون ہی کر رہے ہیں سارے. وہ ہم سب نے اکٹھے کی. وہ کہاں گئی, وہ جو کالا پانی مولوی تھانے سر نے, اور انہوں نے کہا وہ چونکہ وہ اس سے پہلے ہوا تو آپ ہماری ہسٹری میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اور سب سے اہم بات میں نے کہا جی میاں میر جو چھاونی ہے اس میں 150 سپاہیوں کو پھانسی لگایا گیا. قصور میں 250 لوگوں کو پھانسی لگایا گیا آفٹر جلیانوالہ باغ. اینڈ گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پر رائل ایئر فورس کے 2 طیاروں نے بمباری کی. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہسٹری نہیں ہے, تو مجھے انہوں نے اجازت دے دی. اور میں نے وہ تب تک جلیانوالہ باغ ایز سچ نہیں دیکھا ہوا تھا, اور ایوب خاور نے پروڈیوس کیا اور بہت اچھا پروڈیوس کیا. بس جمیل فخری صاحب نے بہت بہت یادگار. ڈاکٹر صاحب اینکرز اور کمپیئرز آج کل کے آپ دیکھتے بھی ہوں گے, وقت ہو, آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان سے؟ نہیں, وہ میرے کہنے میں نہیں آئیں گے. وہ بیسیکلی اٹس ریئلی سرپرائزنگ کہ فیمیل کمپیئر زیادہ ہو گئی. ہمارے زمانے میں کوئی خال مہتاب ہی تھی میرا خیال, اور یا خوشبخت تھی, ان کے علاوہ کوئی اور دانہ کام کا نہیں تھا. اچھا اب یہ ہے کہ فیمیل کمپیئرس ہیں, اور ایک آدھ تمہیں نہیں میں کہہ رہا, تمہاری تو داڑھی ہے نا, جی میری تو, ہاں, لیکن ایک آدھ جو ہے بھی وہ بھی کچھ درمیان میں ہی ہے, کوئی فیمیل اور میل کے. مطلب سراسر میل کمپیئرز جو ہیں وہ مفقود ہو چکے ہیں. اب اس کی کیا توجہ ہے آئی ڈونٹ نو. ریٹنگ کے آج حوالے سے اور بطور ڈرامہ نگار آپ جو کھیل دیکھ رہے ہیں آج کل جو نہیں بن رہے ہیں, آپ نے پہلے ہی کہا جی. دیکھیں جی کیپٹلزم جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ ایک طوائف ہے, وہ کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور مطلب ہے کہ اس کو تو جو گاہک زیادہ پیسے دے گا وہ اس کی اخلاقیات تو نہیں ہوتی. تو ریٹنگ تو یہی ہے نا, اس میں اخلاقیات کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. جب آپ ایک نظام ایسا جو ہے جو بنیادی جس کی کیپٹلزم پہ ہے, تو وہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ کوالٹی یا وہ, اور وہ پی ٹی وی ہمارا کر سکتا تھا کچھ نہ کچھ, لیکن پی ٹی وی میں نے لکھا ہے کہ میرا وہیں سے ہم نکلے ہیں کہ پی ٹی وی رائٹ ناؤ اٹس اے ڈیڈ ہارس, اور اس کا گوشت جو ہے وہ ڈائریکٹر حضرات وغیرہ کھا رہے ہیں, ہم باقی موج کر رہے ہیں. ادروائز دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے اسٹیشن ہیں, 4-5 ہزاروں کی تعداد میں پروڈیوسر ہیں, بیلیاں کھا رہے ہیں سارے. اچھا تو لیکن بہرحال میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ کرٹیسائز کرتے ہیں, پی ٹی وی نے آپ کو بنایا. میں نے کہا میں آئی ایگری ان اے وے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ میرے جیسے وہاں سینکڑوں نوجوان گئے, کیا ان سب کو انہوں نے بنا دیا؟ اگر پی ٹی وی بناتا تو وہ سب کو بنا دیتا. یہ اپنی بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کوئی ٹیلنٹ آپ میں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اینی ریگریٹس 50 برسوں میں آپ دیکھیں, کوئی پچھتاوا؟
نہیں مجھے پچھتاوے کبھی بھی نہیں. میں اللہ تعالیٰ نے تو وہ خاص طور پہ آیت میرے لیے نازل کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے. مجھ پہ تو پچھتاوا تو تب ہوتا ہے جب وہ نعمت کوئی اتری نہ ہو. اسی لیے میں دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہوں صبح جب بھی, اپنے لیے کہتا ہوں کہ بھائی جو جتنا مطلب اور میں نے کیا لینا ہے زندگی سے, مجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور بڑا اچھا وقت اللہ تعالیٰ نے گزارا اور اب بھی گزارا ہے. آئی ایم ویری ہیپی. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے ماضی کو نہیں اپنے حال کو انجوائے کرتے ہیں. میں اپنے حال کو انجوائے کر رہا ہوں. 2 منٹ باقی ہیں. جی محبتیں سمیٹنے کا کوئی گر بتا دیں. آپ اتنے محبوب ہیں ہر ایک کے, مطلب میں بڑی مجھے آپ کے مطلب بال سفید ہیں تو آپ اور حسین ہو گئے ہیں. کیسے اتنے لوگوں کو آپ گرویدہ کر لیتے ہیں اپنا؟ آئی ڈونٹ نو. میرے نہیں انج طرح کرو نا. نہیں اس میں کوئی انٹینشن نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ نیت کا ہوتا ہے سلسلہ. آپ کی نیت درست ہونا تو آپ کو اچھا. نیت کے حوالے سے ایک اور طرح کا مجھے بات یاد آ گئی. یہاں پہ خاتون کہہ رہی ہیں چاچا جی, تو چاچا جی سے میں مشہور ہو گیا کیونکہ بچوں کے لیے میں چاچا جی, تو باقیوں نے بھی چاچا جی کہنا شروع کر دیا. اب ان دنوں میں اتنا بوڑھا نہیں تھا کہ چاچا جی کہلواؤں, لیکن باہر طور تو میں جا رہا تھا لاہور اسلام آباد سے ایک پلین میں پوکر فرینڈشپ میں, اور میں چونکہ ہر ہفتے آتا جاتا تھا, مجھے ایک سیٹ یاد تھی کہ تروپے کنوں لگے نے ہیٹھاں کل کے دعوے اور سیٹ تو نہیں بہنا وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں ظاہر ہے کہ ود دیٹ ایکسپیرئنس ہم جہاں کہیں بیٹھتے ہیں 200-400 ہزار کا ہو سلسلہ, تو ہم جان جاتے ہیں کہ ان میں سے کون سے خاتون یا صاحب شرارت پر آمادہ ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے. وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چل رہا, لیکن ہم تو مطلب بہت کھچرے لوگ ہیں اتنے معصوم. تو وہ خاتون ایئر ہوسٹس آئیں اور آ کے کہنے لگی چاچا جی السلام علیکم. میں نے کہا جی وعلیکم السلام, جیتی رہو. اب جب بھی وہ گزرے تو مجھے کہا کہ چاچا جی کیا حال ہے. اب اس کے کہنے پہ باقی پیسنجر مسکراتے تھے کہ اٹ واز انٹرٹینمنٹ فار دیم. تو کہنے لگی پانی پئیں گے. میں کہا پلا دیں. پانی لے کے آئیں. تو کہتی ہیں آپ مائنڈ تو نہیں کرتے جب میں آپ کو چاچا جی کہتی ہوں؟ میں نے کہا بی بی آپ مجھے چاچا جی کہو یا دادا جی کہو, اندر سے جو میری نیت ہے نا تمہارے بارے میں وہ نہیں بدلتی. تو نیت اگر آپ اچھی رکھیں یا بری رکھیں آپ کو پھل مل جاتا ہے. تینوں حضرات آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے اگر زندگی میں کوئی بہت بڑا کوئی کمپلیمنٹ ملا ہے, شاید جب میں نے آغاز کیا تو گورنمنٹ کالج میں ہم گئے ایک اوپینین لینے, تو ایک خاتون نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ مستنصر حسین تارڑ کی نقل کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ ٹی وی پہ بھی ریکارڈ کرا دیں. تارڑ صاحب استاد ہیں بہت سارے لوگوں کے اور ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور یہ اسی طرح محبتیں سمیٹتے رہیں. اور سر وی آر پراؤڈ آف یو اینڈ یو آر ٹرو پاکستانی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جیسوں کے لیے انہوں نے مشکل کیا کی کہ جب الیکشن ٹرانسمیشن ہوتی تھی, جس شہر کا رزلٹ آتا تھا اس شہر کے بارے میں تارڑ صاحب ہر تفصیل بتا دیتے تھے. کھانے کی چیز وہاں کیا ملتی ہے, رہتا کیا. اب ہمارے جیسے جاہل لوگ ان پڑھ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن تارڑ صاحب کی تو پلس پہ ہوتا تھا. ہماری دھڑکنوں پہ ہی تارڑ صاحب کا ہاتھ رہا ہے. اور بہت ساری دعائیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرے گا. تھینک یو سو مچ تارڑ صاحب. آزاد ہے اپنی فکر و عمل بھرپور خزینہ